आतिफ राजपूत, मुझे ये बताइएगा कि टिक टॉक के ऊपर जो पाबंदी है इसका कोई ऑल्टरनेट है लोगों के पास? ऑल्टरनेट सर हर एक चीज़ का होता है, सोशल साइट बड़ी पड़ी है, इंस्टाग्राम है, दूसरी चीज़ें, लेकिन इससे एक अर्निंग के मौके ज्यादा थे। हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरे एक जानने वाले हैं, फैसलाबाद का यूजर है, ट्रांसफर वीडियोस बनाता है, माशाल्लाह ऐसे जैसे म्यूजिशियन वर्क कर रहा है ना, आंखों के सामने धूल जोड़ के वो काम है उसका, बहुत अच्छी कंटेंट्स हैं उसके, और सेकंड उसकी अर्निंग माशाल्लाह लाख सवा लाख रुपए उसकी अर्निंग है। तो अगर ये सब कुछ खत्म होगा तो वो जो बचा है एक लाख सवा लाख रुपए घर बैठ के अर्न कर रहा है, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो चीज खत्म हो जाएगी तो फिर सर वो किसे ब्लेम करेगा जाएगा? देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, मैं एक अगर मुझे समझे तो मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ। मैंने सारी जिंदगी पढ़ते हुए गुजारा है, मास्टर डिग्री भी होगी मेरे पास इकोनॉमी का भी कुछ ना कुछ नॉलेज है, टीवी रेडियो पे जिंदगी गुजारी है, मैं बेरोजगार हूँ। मेरा जरिए रोजगार एक शायर का जिसकी 50, 60, 70 किताबें हैं, जो पढ़ा सकता है, जो प्रोड्यूस कर सकता है चीजें, जो इकोनॉमी पे जिसकी कोई 10 साल का जिसका तजर्बा है, मेरा कंसेप्ट उठा के ये खराब कर देते हैं कि अंडे मुर्गियां ये वो फलां, मुझसे पूछने पे ये तैयार नहीं है। मुझे कोई मैं तो अपनी रोटी रोजी भाई इसी सोशल मीडिया से कमाता हूँ। मैं तो बीगो पे बैठता हूँ, वो कैप करके प्रैंक्स करता हूँ, अलामा बना हुआ हूँ, लोगों को हंसाता हूँ। मुझे ना हुकूमत को, मैं ना किसी के हुक्मरानों की तरफ देखता हूँ, ना हुकूमत का कोई मुझे, यानी मेरा मुल्क एक शायर को रोजगार देने पे तैयार नहीं है। मुझे लगता है फरहत साहब जादू हो गया है। अब से पहले जहां पर आपकी कुर्सी पर कोई और फरहत अब्बास शाह बैठा हुआ था और अब कोई नया फरहत अब्बास शाह आया है जो इस पाबंदी की अब मुखालफत कर रहा है। पहले तो आप हिमायत कर रहे थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने जुज़वी बात की थी कि जहां पे जिस चीज से आपको, मिसाल के तौर पे आप सोए हुए, सर आपने कहा कि आप वायलेंस के खिलाफ थे, आप तशद्दुद के खिलाफ थे। मुझे बताइएगा कि टीवी ड्रामों के अंदर वायलेंस एग्जिस्ट करता है, फिल्मों के अंदर वायलेंस एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी जो दुनिया की वायलेंट और पॉर्न साइट है उसका नाम है फरहत साहब www.google.com, जिस पर जाकर आप दुनिया की हर चीज को सर्च कर सकते हैं। तो फिर आप उसके ऊपर भी तो पाबंदी लगाए ना सर। आप मेरी बात याद करें, मैंने आप कहा है कि जब तक हम अपनी क्यों नहीं एप्स करते। चीन ने ये सारा चीजें, उन्होंने गूगल को भी पता नहीं वहां पे नहीं चलने देते। सर वो पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। सर हमारी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज क्या उन लोगों के बराबर हैं सर? नहीं, हमने एटम बम बना लिया, जज्बा मेरी बात सुनिए, हमारे पास अगर हम मैंने आपको ये दे दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई मैंने इसलिए मिसाल दी है कि मैंने सारी जिंदगी अपने आप को तामीरी कामों में मसरूफ रखा है। मैं हुकूमतों के और इनके करिंदों के सामने टके की मेरी वैल्यू नहीं। सर घर की 3 दीवारें कच्ची रखकर एक दीवार को पक्का कर लिया जाए, क्या ये दानिशमंदी है? ये हम तवक्को किन लोगों से कर रहे हैं दानिशमंदी की? ये भी तो देखे ना, 70 साल से हमें धोखा दे के ये हुक्मरान तबका जो है वो जूतियां ही मार रहा है। हमारी तो ना गुर्बत दूर हुई है, ना हमें तालीम मिली है, ना हमें सेहत के मौके हैं, ना नौकरी है। ये तो फिर तो आप फरहत साहब कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर जो आप मुखालफत कर रहे हैं इस पाबंदी की, उसमें गवर्नमेंट जो थी वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से घबरा गई थी। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि तरबियत के लिए जो ये जो टूल्स हैं जितने सोशल मीडिया के, ये नौजवान के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये रिसर्च करें, थिंक टैंक्स बनाएं, वो डाटा कलेक्ट करें, उन पर सोचो विचार करें, और अगर वो समझते हैं कि इससे नुकसानात हो रहे हैं तरबियत के मामले में, नफ्सियाती बच्चों के मामले में, तो इनका अल्टरनेट दें। तो फिर अच्छा हिरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हिरा, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि जैसा वजीर आजम सोचें 22 करोड़ लोग भी वैसा ही सोचें, जैसा वजीर आजम पहने 22 करोड़ लोग भी वैसा ही पहने। यानी लोगों की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो अब हुकूमत डिफाइन करेगी कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। क्या हिरा ये एटीट्यूड ठीक है? ये साहब अभी बोल रहे थे कि मैं भी एक शायर हूँ और मैं बीगो यूज करता हूँ, तो मेरे ख्याल से बीगो से ज्यादा वल्गैरिटी और कोई ऐप इस टाइम नहीं फैला रही। ठीक है, तो अगर ये समझते हैं कि ये टिकटॉक ऐप को बंद करके लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी और मोटरवे वाले जैसे वाकयात बार बार होंगे, मतलब घर से लड़की को निकाल रहे हैं, साफ बात है, ठीक है, और बाद में उन चीजों के ऊपर पहले काबू पाए जो मेन इशू है, जिनका मसला है। आपने अभी तक देखा होगा कितने केस अभी आपने ही गिनवाए हैं, ठीक है,
اچھا ہیرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ریپ کیسز کے ملزم اول تو گرفتار ہوتے نہیں، لیکن ان میں سے جو گرفتار ہو جائیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس سوشل میڈیا تک ایکسس بھی نہیں ہوتی، وہ پلے سٹور پر بھی نہیں جا سکتے، وہ ایپل سٹور کے اوپر بھی نہیں جا سکتے. تو پھر ان کے دماغ کے اندر اس طرح کی بری حرکتیں کرنے کا اگر خیال آ جاتا ہے تو پھر یہ پابندی تو بے معنی ہے. آپ اور میں تو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر ایک میز پر بھی نہیں بیٹھتے نا ہیرا. بالکل ایگزیکٹلی یہی آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ جو لوگ ایپ نہیں یوز کرے وہ کون سا اچھے کام کریں ہمیں وہ دکھائیں. اور بلکہ جتنے آج تک یہ مسلم پکڑے گئے ہیں، مطلب ریپ کیس ہو یا کسی بھی ٹائپ کا کیس ہو، میں نے موسٹلی جاہل لوگ دیکھے ہیں. فرید صاحب آپ کو یاد ہوگا، ایک منٹ دیجیے گا ہیرا، کہ جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا 1999 میں، وہ کیس بہت مشہور ہوا تھا، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کے بعد ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تیزاب کے کیمیکل میں ڈیزالو کر دیا کرتا تھا. سر تب تو موبائل فون ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے. دیکھیں یہ سارا کچھ کرائمز تو جب انسان ہے، معاشرے ہیں، کرائمز ہوتے ہیں. قوانین ایسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوانین بنائے جانے چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹک ٹاک یا اس طرح کی ایپس جو ہیں وہ کیا انفلوئنس لا رہی ہیں آپ کی نوجوان نسل پہ. اگر یہ سیریس ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، آپ ایک بڑے آدمی، آپ کو انٹرپٹ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیلی ویژن پروڈکشن کی مجبوریاں ہوتی ہیں. حریم شاہ صاحبہ مجھے آپ سن سکتی ہیں؟ جی حریم مجھے یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ سمجھتی ہوں گی کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی غلط ہے. سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حریم شاہ چاہے تو یہ پابندی اٹھوا بھی سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ پابندی سولوشن نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو بین کر دو، پابندی عائد کر دو. یہ چیز سولوشن نہیں ہے. اگر پابندی عائد بھی کر دی، مثبت منفی لوگ ہر جگہ پہ ہیں. جنہوں نے گندگی پھیلانی ہے انہوں نے ہر ایپ پہ جا کے پھیلانی ہے. ٹھیک بات ہے. انہوں نے مثبت چیزوں کو فروغ دینے، ترغیب دینی ہے، تو وہ ہر جگہ پہ مثبت ہی پازیٹیو کانٹینٹ لے کے آئیں گے. تو پابندی مین حل نہیں ہے. آپ پابندی لگا کے لوگوں کو ڈپریشن کی طرف لے جاؤ گے. آپ پابندی لگا کے بہت سارے غرباء سے ان کا رزق چھین دو گے، کیونکہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ. فرید صاحب سنیے گا، میں اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جی حریم کنٹینیو کیجئے گا. جی ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت سارے غرباء، بہت سارے غریب لڑکیاں جن کی روزی روٹی کمانے کا وہ ذریعہ تھا، اور اگر آپ ایک دم سے ان سے یہ ایپ چھین دو گے تو آپ ان کا مطلب لیکن حریم یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس میں پی ٹی اے نے الزام عائد کیا ہے انڈیسنٹ کانٹینٹ، ولگر کانٹینٹ. مجھے یہ بتائیے گا انڈیسنسی کی یا ولگیرٹی کوئی متفق علیہ ڈیفینیشن ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں؟ بالکل بھی نہیں. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو یہ ٹک ٹاک ایپ جو ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی ایسا کانٹینٹ آپ اپلوڈ کرتے ہو تو وہ ٹک ٹاک کو اگر ناپسند ہو، انہیں لگے کہ یہ مطلب ینگ جنریشن پہ یا اس سے غلط امپیکٹ آتا ہے، تو وہ خود ہی ریموو کر دیتے ہیں اس کو، وہ خود ہی ہٹا دیتے ہیں اس کو. جی بالکل. مجھے حریم یہ بتائیے گا کہ اطلاعات کے مطابق فیس بک نے، یوٹیوب کی مینجمنٹ نے تعاون کرنا شروع کر دیا تھرڈ ورلڈ رجیمز کے ساتھ، اور جو ڈیموکریٹک وائسز تھیں ان کو سپریس کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ تعاون جب تک ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے نہیں کیا جائے گا، گورنمنٹ کے ارباب اختیار کو ٹک ٹاک قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکل کرٹیسزم جو ہے وہ ایوالو کر رہا تھا. حریم آپ سمجھتی ہیں یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے. سب اگر کوئی بھی چیز، میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ کوئی پبلسٹی ہے. اب پھر کوئی حکومت نیا کوئی ایسا کرنے لگی ہے کہ لوگوں کے رجحان یا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے لوگوں میں ایک ایشو وہ اٹھا رہی ہے تاکہ لوگوں اس طرف ہو جائیں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ کر دیں. فرید صاحب یہی بات کہ حریم بھی کہہ رہی ہیں کہ اصل میں جو ریئل ایشوز ہیں، جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، آج وزیر اعظم نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے آج ہی فرمایا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے خوشحال ترین دور سے گزر رہا ہے. فرید صاحب آر یو ریڈی ٹو بائی دس؟ نہیں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں خان صاحب. میں تو ان سے پیار بھی کرتا ہوں اور ان سے سخت میں تنگ ہوں کہ ہم نے جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پڑھے لکھے طبقے کو دھوکا ہوا ہے کے ساتھ پڑھے لکھے. اور جو انہوں نے خواب، میں نے پہلا ان کا پوسٹر بنایا تھا دا لاسٹ ہوپ، اور انہوں نے خود اس پر سوا ڈال دیا، پانی ڈال دیا. خان صاحب کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس پہ بیت کے آ رہا ہے اس ملک میں. 500% دوائیاں بڑھا دی ہیں.
اور وہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے دوائیوں والی, اس کو تو آج تک کنٹرول نہیں کر پائے, اور یہ باقی چیزوں کے جو ہے وہاں پہ. اور میں نے تو یعنی کہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ اتنے غیر سنجیدہ حکومت میں انہوں نے لیے ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ نوجوان آئیں گے, اور مجھے لگتا ہے وہ قابل نوجوان انہوں نے ہاتھوں سے گوائے. میں ایسے کئی ورکر. تحریم, آپ سمجھتی ہیں کہ اس پابندی کے بعد جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں, ٹک ٹاک یوزرز ہیں, ان کے اندر مایوسی, بددلی, بے چینی پھیلے گی؟ بالکل مایوسی پھیلے گی. اگر ایک بندہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ آنے کا چانس نہیں ملتا, اس کو یہ ایسا ایپ پہ اسٹرگل کر رہے, ایفرٹ کر رہے, اسٹرگل کرنے, ایفرٹ کرنے کے بعد اس کو لوگوں کی طرف سے پبلک کا پیار مل رہا ہے, وہ اس کے ذریعے ارن بھی کر رہے, وہ اس کے ذریعے مطلب خوشحال زندگی گزار رہے, تو جب اس سے آپ اس کو سب کچھ چھینو گے تو وہ ڈپریس ہی ہوگا, وہ ڈپریشن کی طرف ہی جائے گا. اور حریم, آپ سمجھتی ہیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے نوجوان مزید ان نیگیٹو سرگرمیوں کی جانب جائیں گے جن کا نام ڈارک ویب بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل, آپ کو پتہ ہے لوگ, میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی جا کے سوشل میڈیا ایپ کا وزٹ کریں تو 95% لوگ رو رہے ہیں, 95% فیملیز ڈسٹرب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, 5% لوگ ایسے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا نیکسٹ ٹائم کوئی پرائم منسٹر بننے کا ارادہ نہیں ہے, یا ان کا شوق اتر گیا ہے, کیونکہ یہی ینگ جنریشن ان کو پرائم منسٹر انہیں کے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا حریم کہ انہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہ ہو. جی بالکل. تو حریم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پابندی کے بعد کوئی آلٹرنیٹ ایپ ہے اس طرح کی؟ اس کے بعد یہی آلٹرنیٹ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وعدے وعید پورے کریں, ان لوگوں کو جو ہے تو جابز ہیں پاکستان جو ہے تو لوگوں میں تعلیم کا فروغ کریں, اور لوگوں کو جاب کی طرف اور روزگار کی طرف لے کر. بہت بہت شکریہ حریم مجھے جوائن کرنے کے لیے. ہیرا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیرا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیرا, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے کچھ لاسٹ کمنٹس اس پابندی کے اوپر. میرا لاسٹ کمنٹ یہی ہے, حریم نے بہت اچھا بولا, مجھے سیریسلی لگ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ اتنا خاص بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یا تو لڑکیوں کی حفاظت کر لیں, یا سب کو جاب دلوا دیں, یا ٹک ٹاک بین کر لیں, ایک کام کر لیں. بہت بہت شکریہ ہیرا آپ کا. اور عاطف راجپوت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانے سے لوگوں کے جو اصل مسئلے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ مسئلے حل ہوں گے؟ سر, ہر کسی کو پتا ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف مینٹلی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, وہ چینج کرنے کے بہانے ہیں کہ مہنگائی سے, دوسری چیزوں سے ہٹ کے جو عوام روزگار کما بھی رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بیٹھ کے ارننگ کر بھی رہے ہیں, ان سے بھی انہیں ہٹا دیا جائے. اس چیز کو بس وہ کر رہے ہیں, اور باقی ان چیزوں کو اس کے ساتھ کیا تعلق. مہنگائی تو بحران تو ان کے گھر ہو رہے گا, جو ارننگ کر رہے ہیں مہینے کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کما رہا ہے, ناؤ ہی از آن اگین آن صفر.